پیارے ڈریم اسٹوریز کے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان جنہوں نے علم کے میدان میں انقلاب برپا کیا، ان کی کامیابیاں تحقیق اور جستجو پر مبنی تھیں؟ مگر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اسلام نے یہ تصور صدیوں پہلے سے ہی پیش کر دیا تھا؟ اسلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، جو صرف مذہبی کتاب نہیں بلکہ علم اور حکمت کا خزانہ بھی ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر انسان کو تحقیق اور تفکر کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ عمران آیت نمبر 190 میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ آیت نہ صرف کائنات کے حیرت انگیز رازوں کی طرف اشارہ کرتی ہے، بلکہ یہ پیغام دیتی ہے کہ عقل کا استعمال اور قدرت کے عجائب پر غور کرنا اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ پیارے ناظرین، کچھ دلچسپ حقائق پر روشنی ڈالتے ہیں۔ قرآن علم کا منبع۔ اسلام نے علم کو فرض قرار دیا اور انسان کو قدرت کے ہر پہلو کو جانچنے کی ترغیب دی۔ دنیا کے مشہور سائنسدان جیسے آئزک نیوٹن اور البرٹ آئنسٹائن تحقیق پر یقین رکھتے تھے، مگر قرآن پاک نے یہ فلسفہ 1400 سال پہلے ہی انسان کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ اسلامی تہذیب کی بنیاد تحقیق اور مطالعے پر تھی، جس کی بدولت علم کی مختلف شاخیں جیسے فلکیات، طب، ریاضی اور کیمیا کو ترقی ملی۔ یہ تمام ترقی قرآن کے اس پیغام کی عکاسی ہے کہ کائنات کو سمجھنا اللہ کی نشانیوں کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ دنیا کا ہر راز عقل والوں کے لیے قرآن مجید میں بار بار انسان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ سوال صرف ایمان کی دعوت نہیں بلکہ تحقیق، تجربہ اور مشاہدے کی تاکید بھی ہے۔ یہ موضوع مزید وضاحت کے ساتھ ڈاکٹر غلام جیلانی برق کی کتاب قرآن، سائنس اور فلسفہ میں پیش کیا گیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں نے قرآن کی تعلیمات کو بنیاد بنا کر علم کے دروازے کھولے، اور وہ تحقیق کی دنیا میں دنیا کے سب سے آگے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کو تحقیق اور سائنسی ترقی کا آغاز کرنے والا دین کہا جاتا ہے۔ پیارے ڈریم اسٹوریز کے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کائنات جو ہمیں اپنے وسیع آسمان، چمکتے ستاروں اور روشن کہکشاؤں سے حیران کر دیتی ہے، کیسے وجود میں آئی؟ ہزاروں سال تک انسان یہ جاننے کی کوشش کرتا رہا ہے کہ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی۔ یہ راز جدید سائنس نے بگ بینگ تھیوری کے ذریعے آشکار کیا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے 1400 سال پہلے ہی اس حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ الانبیاء میں آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا کافر نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں جدا کیا۔ یہ آیت نہ صرف سائنسی حقیقت کی تصدیق کرتی ہے بلکہ یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ قرآن کا ہر لفظ علم اور حکمت کا منبع ہے۔ جدید سائنس کے مطابق کائنات کی ابتدا تقریباً 13.8 ارب سال پہلے ایک عظیم دھماکے سے ہوئی، جسے ہم بگ بینگ کہتے ہیں۔ اس تھیوری کے مطابق تمام مادہ اور توانائی ایک چھوٹے سے نقطے میں مرکوز تھے، جو اچانک ایک زوردار دھماکے کے ذریعے پھیلنا شروع ہوا، اور یہ پھیلاؤ آج بھی جاری ہے۔ 1927 میں جارج لیماٹری نامی ایک بیلجین پادری اور ماہر فلکیات نے یہ نظریہ پیش کیا کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے اور اس کی ابتدا ایک پہلے دھماکے سے ہوئی تھی۔ 1964 میں آرنو پینزیاس اور رابرٹ ولسن نے کائناتی مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشنز دریافت کی، جو بگ بینگ تھیوری کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ مشہور فرانسیسی سائنسدان ڈاکٹر مورس بوکائلے، جو پہلے ملحد تھے، نے قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کی سائنسی صداقت پر ایمان لے آئے۔ انہوں نے اپنی کتاب دی بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس میں لکھا، قرآن میں موجود بگ بینگ کی وضاحت کسی بھی جدید سائنسی تحقیق سے زیادہ واضح اور مکمل ہے۔ جدید سائنس کے مطابق کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ زیارات آیت نمبر 47 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم اسے وسعت دے رہے ہیں۔ قرآن پاک میں زمین اور آسمان کے تخلیقی مراحل کا ذکر ہے، جو جدید سائنس کے ستاروں کی تشکیل کے عمل سے مطابقت رکھتا ہے۔ قرآن پاک کی یہ خصوصیت کہ اس نے سائنسی حقائق کو صدیوں پہلے بیان کیا اور آج بھی دنیا کے ماہرین فلکیات اور فزکس کے لیے حیرت کا باعث ہے۔
बिग बैंग थ्योरी और कुरान की आयत हमें ये बताती हैं कि इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं बल्कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है, जो न सिर्फ रूहानी रहनुमाई करता है बल्कि साइंस के मैदान में भी रहनुमाई फराहम करता है। ये हकीकत ईमान को मजबूत करने के साथ साथ कुरान के मोअज़्ज़ाती पहलुओं को उजागर करती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि ज़मीन और आसमान के दरमियान मौजूद हर चीज़ की कदर मुतवाज़िन और मुनज़्ज़म है? ज़मीन की फ़िज़ा हमें सूरज की खतरनाक शुआओं से बचाती है और आसमान महफूज छत की मानिंद हमारे ऊपर तनी हुई है। ये सब कुछ न सिर्फ हमारी बका के लिए जरूरी है बल्कि कुदरत के हैरत अंगेज निज़ाम को जाहिर करता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले इन हकायक की निशानदही की जो आज जदीद साइंस के जरिए साबित हो रही है। अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरह अंबिया आयत नंबर 32 में इरशाद फरमाते हैं, और आसमान को हमने एक महफूज छत बनाया। ये आयत जमीन के गिर्द मौजूद ओजोन की तह की वजाहत करती है जो हमें सूरज की मोहलिक शुआओं, खिलाई ज़रात और दूसरे मुज़र असरात से बचाती है। 1913 में फ्रांसीसी साइंसदान चार्ल्स फैबरी और हेनरी बोसोन ने ज़मीन के गिर्द ओजोन की तह को दरियाफ्त किया। उन्होंने बताया कि ये तह ज़मीन की फ़िज़ा में मौजूद है और शमसी अल्ट्रा वायलेट शुआओं को रोकने का काम करती है जो इंसानी ज़िंदगी के लिए मोहल्लिक हो सकती हैं। उनकी तहकीक ने इस बात की तस्दीक की है कि ज़मीन के गिर्द एक हिफाजती निज़ाम मौजूद है जो ज़मीन को खिला के मुज़र असरात से बचाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी किताब कुरान और जदीद साइंस में लिखते हैं कि कुरान मजीद में महफूज छत का जिक्र जदीद साइंस और ओजोन की तह के तसव्वुर से हैरत अंगेज तौर पर मुताबिकत रखता है। वो कहते हैं, ये मुमकिन नहीं कि 1400 साल पहले कोई इंसान फिजा के हिफाजती किरदार को जान सकता था। ये यकीनन इलाही इल्म का नतीजा है। ओजोन की तह जमीन की सतह से तकरीबन 10 से 50 किलोमीटर की बुलंदी पर मौजूद है। ये सूरज की मोहलिक यूवी शुआओं को रोकने के साथ साथ जमीन के दर्जा हरारत को मुतवाजन रखने में मदद देती है। जमीन की फिजा सिर्फ ओजोन पर मुश्तमिल नहीं बल्कि ये खिलाई ज़रात और शुहाबियों को भी जमीन की सतह तक पहुंचने से रोकती है। सालाना लाखों शुहाब साकिब जमीन की तरफ बढ़ते हैं लेकिन फिजा की हिफाजती तहें उनको जला देती हैं। आसमान का नीला रंग जमीन की फिजा में मौजूद गैसों के मॉलिक्यूल्स के जरिए रोशनी के बिखरने का नतीजा है जो जमीन को मजीद खूबसूरती बख्शता है और कुदरत की अजमत को जाहिर करता है। ये बात हैरान कुन है कि वो हकायक जो साइंस ने सिर्फ गुज़िश्ता सदी में दरियाफ्त किए, कुरान पाक ने उनकी निशानदही 1400 साल पहले ही कर दी थी। ये इस बात का सबूत है कि कुरान पाक सिर्फ एक मजहबी किताब नहीं बल्कि इल्म का एक जामिया खजाना भी है। ज़मीन और आसमान के दरमियान ये तवाज़ुन और हिफाजती निज़ाम हमें बताता है कि एक आला हिकमत वाले खालिक की तख्लीक का हिस्सा है। ये तमाम हकायक ईमान को मजबूत करने के साथ साथ इस्लाम की इल्मी और साइंसी सदाकत को भी उजागर करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी ज़मीन पर जिंदगी किस चीज़ की मरहून मिन्नत है? इंसान, जानवर, दरख्त और यहाँ तक के सबसे छोटे बैक्टीरिया के वजूद के लिए एक अंसर सबसे ज्यादा अहम है और वो है पानी। पानी न सिर्फ हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है बल्कि ये जिंदगी की इब्तिदा का सबसे बड़ा राज भी है। जदीद साइंस आज इस बात पर मुत्तफिक है कि जिंदगी के तमाम खुलियात की बुनियाद पानी पर है, लेकिन यह हकीकत 1400 साल पहले कुरान मजीद में बयान कर दी गई थी। अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरह नूर आयत नंबर 45 में इरशाद फरमाते हैं, और अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। ये आयत हमें इस बात की तरफ मुतवज्जा करती है कि पानी न सिर्फ जिंदगी की बुनियाद है बल्कि कायनात की तख्लीक में एक अजीम हिकमत भी छुपी हुई है। जदीद साइंस के मुताबिक जमीन पर मौजूद हर जानदार के खुलियात में पानी बुनियादी अंसर है। इंसानी जिस्म का तकरीबन 60 से 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है और खुलियात की तमाम कीमियाई सरगर्मियां पानी के बगैर मुमकिन नहीं होती। पानी न सिर्फ जिंदगी के लिए अहम है बल्कि जमीन के माहौलियाती निज़ाम को मुतवाज़न रखने में भी बुनियादी किरदार अदा करता है। 1953 में साइंसदान स्टेलने मिलर और हेराल्ड यूरी ने अपनी मशहूर तजुर्बाती तहकीक में साबित किया कि पानी, मैथेन और दीगर गैसों की मौजूदगी में जिंदगी के बुनियादी मालिक्यूल्स वजूद में आ सकते हैं। ये तजुर्बा जिंदगी की तख्लीक में पानी की अहमियत को वाज़ेह करता है
اور قرآن کے بیان کردہ حقائق کی تصدیق کرتا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری اپنی کتاب میریکلز ان دا قرآن سائنٹیفک میں لکھتے ہیں کہ قرآن میں پانی کا ذکر اس کی حیاتیاتی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، جو جدید سائنس کے مشاہدات کے ساتھ مل کر مطابقت رکھتا ہے۔ قرآن میں پانی کی اہمیت کو کئی جگہ بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے زندگی دی۔ یہ آیت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ قرآن مجید نہ صرف روحانی رہنمائی فراہم کرتا ہے بلکہ سائنسی صداقت کا بھی منبع ہے۔ پانی جو ہماری زندگی کے لیے ایک معمولی سی چیز نظر آتی ہے، در حقیقت ایک عظیم نعمت ہے۔ قرآن پاک میں پانی کی اہمیت پر جو زور دیا گیا ہے وہ ہمیں قدرت کے اس عظیم تحفے کی قدر کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور ہمیں اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ قرآن علم و حکمت کا ایک لافانی خزانہ ہے۔ ایمبریولوجی کے مطابق انسانی تخلیق کے مراحل قرآن میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 12 سے 14 میں بیان ہوئے ہیں، جس کا مفہوم ہے ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر اسے نطفے کی شکل میں ایک محفوظ جگہ پر رکھا، پھر نطفے کو علقہ بنایا، پھر علقہ کو مضغہ بنایا، پھر مضغہ کو ہڈیاں بنایا، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک نئی مخلوق بنا دیا۔ اسلام اور جدید سائنس میں کوئی تضاد نہیں، بلکہ قرآن مجید وہ سر چشمہ ہے جو سائنس کے لیے راہیں ہموار کرتا ہے۔ ہمارا دین جدید تحقیق کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کریں تو ہم نہ صرف روحانی سکون حاصل کر سکتے ہیں بلکہ دنیاوی علم میں بھی ترقی کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں جہاں سائنس حیران کن انکشافات کر رہی ہے، ہمیں قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ معزز ڈریم اسٹوریز کے ناظرین، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔